جس بندے پر نماز فرض ہو جائے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کے نصاب کے مطابق اس کے پاس مال آ جائے تو مال کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو جو شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا اس کے مسائل سیکھنا اس پر اس طرح فرض ہے جس طرح فجر کی نماز فرض ہے۔ کیونکہ علم ہوگا تو عمل کرے، روزے کا علم ہوگا تو روزہ رکھے گا، زکوٰۃ کا علم ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، نماز کا علم ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ اسی طرح جب کسی بندے کا نکاح ہو جاتا ہے اس کو نکاح کے احکام، نکاح کے مسائل، نکاح کی باتیں اور اس سے متعلق ہے جتنی چیزیں اس کو سیکھنا اس طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا۔ جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو دیکھا کہ جنت میں رہتے ہیں، اور جنت میں رہ کر بھی وہ سکون اور اطمینان نہیں ہے، اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو پتا جنت کیا چیز ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں آپ جو خواہش کریں گے، جو چاہیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ آدم جو ہے اس کے لیے ایک بیوی کی ضرورت ہے، ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اس کے ہم سفر کی ضرورت ہے، اس کے ہم نشین کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام آرام فرما تھے، ان کی مائیں پسلی سے اللہ نے ایک عورت پیدا کی اور حسن جمال کی پیکر تھی، خوبصورت تھی۔ جب آپ نیند سے بیدار دیکھا کہ سامنے ایک عورت بیٹھی تو پوچھا مالک یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تیری بیوی ہے۔ پھر اللہ نے ان کا نکاح پڑھایا اور پھر فرمایا کہ اس کا حق مہر بھی ادا کرو۔ یا رب العالمین اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو نکاح جتنی شریعتیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک جتنے نبی آئے، جتنی شریعتیں آئیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی، ہر شریعت میں نکاح جو ہے وہ لازمی اور ضروری رہا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر دو چیزیں رکھی، رشتے پیدا کیے ایک چیز رکھی، جانور پیدا کیے ایک چیز رکھی، انسان میں دو چیزیں رکھی۔ فرشتوں نے عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی۔ جانوروں میں شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی۔ انسان میں اللہ نے عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی۔ جب عقل شہوت پر غالب آ جائے تو انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور جب شہوت عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور شہوت کی تسکین کے لیے، عقل کی تسکین کے لیے اللہ نے قرآن دیا، اسلام دیا، دین دیا کہ عقل کو استعمال کرو دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اور شہوت کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو لازم کیا، نکاح کو فرض کیا، فرمایا نکاح من سنتی، رسول نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ یعنی سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے فجر سے پہلے سنتیں پڑھی، یا سنت سے مراد ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، یا سنت سے مراد ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ ایسی سنت نہیں ہے۔ نکاح من سنتی کا مطلب ہے نکاح میرے دین کا حصہ ہے، نکاح میرے دین کا حصہ ہے۔ جو نکاح بھی کرے گا وہ میں سے نہیں ہے۔ اب میں نکاح سے متعلق قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں جو سورہ نور کے اندر ہے، 18واں پارہ ہے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے لوگوں کا۔ ہم اپنے بیٹیوں بیٹوں کے جب رشتے ڈھونڈتے ہیں نا، خاص طور پر لڑکا ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جو صاحب روزگار ہو، بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتے کیونکہ کسی لائق تو ہو جائے۔ بیوی آئے گی تو کہاں سے اس کو کھلائے گا، کہاں سے اس کو پلائے گا، کہاں اس کو رکھے گا، تو ہمارے گلے کا ہی ہار نہ بڑھ جائے۔
اللہ قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرو، اگر وہ فقیر ہوئے، تنگ دست ہوئے، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر لے۔ گویا کہ قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کے نکاح کرو، اس نکاح کی برکت سے اللہ ان کے رزق میں اضافہ کر دے گا، ان کو اللہ نوکریاں دے دے گا، ان کو اللہ کاروبار دے دے گا۔ یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے یقون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اب وہ بندہ اور وہ باپ باپ نے یہ بتائے کہ بھئی منڈا کو بیاہ تو کرنا، کچھ کر تو لے، یہ قرآن کے خلاف نظریہ ہے۔ ہوتا کیا غربت کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ تو ہم قرآن شریف کی آیت پڑھ گئے، اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے 3 پارے میں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، غربت سے۔ رائے مالدار کو خطرہ ہے کہ کہیں میرا مال لوٹا نہ جائے، میں غریب نہ ہو جاؤں۔ کون ڈرا رہا اس کو؟ شیطان ڈرا رہا۔ اور ہر غریب کو یہ پریشانی ہے کہ میں جلدی سے امیر ہو جاؤں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ کہتا ہے شیطان فقر سے ڈراتا ہے لیکن بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں غربت ہوگی، جہاں بد کرداری ہوگی وہاں غربت ہوگی۔ جس کے افکار، خیالات، نظریات گندے ہوں گے وہاں اللہ کا رزق نہیں آتا، وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ ان کا نکاح کرو۔ جب نکاح کرو گے ان کے افکار، خیالات، نظریات پاکیزہ رہیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑا جائزہ لیں اپنے ماحول کا کہ کتنے ہی ایسے بچے ہیں صرف وہ نکاح لیٹ کرنے کی وجہ سے کتنی خرابیاں اور گناہوں کی بنیاد ہی یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اب نکاح جو ہے اس کے 2 رکن ہیں، 2 رکن نکاح، نہ کوئی برات ہے نکاح، نہ کوئی ولیمہ ہے نکاح، نہ کوئی مہندی ہے نکاح، نہ کوئی جہیز ہے نکاح، نہ کوئی بری ہے نکاح میں، نہ کلی ہے نکاح میں۔ کہتے کیوں ہے؟ رنگ کڑی لائے یہ جو بیاہ اپنے دا کڑی دا بیاہ تو سفیدیاں کلیاں ہوتی، ان ساری چیزوں کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نکاح کیا چیز ہے؟ جس دین کا ہم نے کلمہ پڑھا اس میں نکاح 2 کام کرے تو نکاح ہو جائے گا، جتنے کام کریں گے تو نکاح ہو جائے گا۔ 2 کام کریں گے، سادہ سی مجلس ہے، آپ فجر کی نماز پڑھی ہے، لڑکے کو لائیں لڑکی کو لائیں، مسجد کے اندر ہی بیٹھے اور قاری صاحب دونوں کا نکاح پڑھا دیں، 2 بندے موجود ہوں گواہ، اور لڑکی لڑکا ایجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو جائے، شام کو اپنے گھر جائیں۔ اور سب سے بڑی ہستی شخصیت کائنات میں کون ہے؟ میرے نبی کی ذات اقدس ہے۔ عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے آقا نے 11 شادیاں فرمائی، کسی شادی میں کلی نہیں ہوئی، کسی شادی میں مہندی نہیں ہوئی، کسی شادی میں برات نہیں ہوئی، ولیمہ ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں بکری کا سٹیٹس کیا تھا؟ جس طرح تمہارے گھروں میں مرغیاں ہیں اس طرح ان کے یہاں بکریاں ہوتی ہیں۔ ایک ایک گھر میں 100 150 200 بکریوں کے لیوڑ ہیں، تو اب جس گھر میں 100 150 بکری ہے اس کے لیے ایک بکری ذبح کرنا تو مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اولم ولو بشاۃ،
ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو،